ساجد نے جو ذکر کیا ناظرین کہ یہاں پر یہ تمام کی تمام چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو رہی ہیں، میں ذرا جو لواحقین ہیں جو لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ساجد، آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے، ان میں سے چند ایک لوگ اس گاؤں کی طرف بھی آئے، تو کیا ان کو روک دیا گیا ہے؟ وہ بھی جو سیکیورٹی کارڈن ہے اس سے باہر موجود ہیں یا وہ واپس چلے گئے ہیں؟ جی ساجد۔ لواحقین جتنے بھی یہاں پر آئے تھے، اس جو اسپاٹ تھا جہاں پہ یہ طیارہ گرا تھا وہاں تک تو وہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ ٹریفک کی وجہ سے کنجیشن بہت زیادہ تھا اور تمام رستے بلاکس ہو چکے تھے۔ ہمیں رستے میں کچھ ایسے لواحقین ملے تھے جو کہ رو رہے تھے، ان کا لیڈیز تھے، بچے تھے، لیکن بعد میں جو اب کافی ٹائم ہو چکا ہے تو ان تمام لواحقین سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پمس ہاسپٹل میں، ہولی فیملی ہاسپٹل میں جہاں پہ ڈیڈ باڈیز کو پہنچایا جا رہا ہے وہ وہاں جا چکے ہیں، اور اس ٹائم یہاں پر کوئی بھی لواحقین میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے اور عام پبلک شہریوں میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے، اور جو لواحقین تھے وہ زیادہ تر جو ہے اس وقت ہاسپٹلس میں جہاں پر اس طرح ڈیڈ باڈیز جا رہی ہیں، ہولی فیملی ہاسپٹل اسلام آباد میں جا رہی ہیں، پمس ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈیڈ باڈیز جمع کی جا رہی ہیں وہاں کے مورچری میں، تو لواحقین اس وقت وہاں جا چکے ہیں۔ لوکیشن پہ اس وقت جو ہے مکمل کارڈن آف ہے اور کسی بھی عام شہری کو، میڈیا کو اور لواحقین کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت شکریہ ساجد۔ ناظرین، ہماری اسپیشل کوریج کا سلسلہ جاری ہے۔ ساجد گوندل نے آپ کو بہت اہم معلومات دی اور انتہائی اہم پروفیشنل نکتے بھی اٹھائے، اور اس پروفیشنل ذمہ داری کو ڈسچارج کرتے ہوئے، ذمہ داری نبھاتے ہوئے، ان تمام حساس نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تمام جو ویژولز ہیں ان کو اس طریقے سے نہ دکھائیے کہ لوگوں کے غم میں اضافہ ہو۔ ہمارے کیمرے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ بہت خطرناک ترین اور اندوناک ترین جو مناظر ہیں ان کو دور سے دکھا دے، ایک ویژول بلینکٹ بھی آپ کریٹ کر سکتے تو اس کا دھیان رکھا جائے۔ ناظرین، ہم آپ کو ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور اس کا تعلق ہے تحقیقات کے دائرہ کار سے۔ میں چاہوں گا کہ ہم تحقیقات کے دائرہ کار کے اوپر فوکس کریں۔ ایک تو ناظرین جو معاملہ ہے، جو عینی شاہدین کہہ رہے ہیں کہ جہاز زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہی آگ کا گولہ بن گیا، ان بیانات کا بہت باریکی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاز کا زمین پر ٹکرا کر ایکسپلوڈ کرنا یعنی رن وے کو مس کرنا اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اس جہاز کی تباہی اور اس کے نتیجے میں اندوناک حادثے کا ہونا، یہ دو مختلف زاویے ہیں جو تحقیقات کو دو مختلف زاویوں پر لے جا سکتے ہیں۔ اس کا تعین کہ ہوا کیا تھا انتہائی اہم ہے۔ سانحے کے وقت ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، جس کے اوپر ہمارے رپورٹر آصف محمود نے بلیک باکس کے حوالے سے کچھ معلومات دیں، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اگر ایئر ٹریفک کنٹرول نے اس جہاز کو اترنے کی باقاعدہ اجازت دی تھی تو پھر اس ویدر وارننگ کا کیا ہوا، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مستند جو ذرائع ہیں جو میٹ آفس کے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایکسٹریم تھنڈر اور لائٹننگ کی فورکاسٹ موجود تھی، اور اس قسم کی لائٹننگ اور اس قسم کا تھنڈر جس وقت ہوتا ہے تو جہاز کو اس کے پاس سے نہیں گزارا جاتا۔ بڑا سوال یہ ہے کہ ٹاور اور پائلٹ کے دوران بات چیت کیا ہوئی تھی، اور موسم کی خرابی کی اگر رپورٹ پائلٹ کے پاس موجود تھی تو کیا یہ موسم یکدم ڈیولپ ہو گیا، اور اگر یکدم ڈیولپ ہو گیا تو پائلٹ کے پاس متبادل رستے کون سے تھے، ان کے پاس رد عمل کا ٹائم کتنا تھا۔ یہ بھی بہت ضروری ہوگا ناظرین جاننا کہ کیا لینڈنگ کے وقت طیارے میں اتنا فیول موجود تھا کہ وہ ویدر وارننگ کے پیش نظر طیارے کو ڈائیورٹ کر کے کہیں اور لے جاتے، لاہور لینڈ کروا دیتے، یا جس طرح نواب شاہ کا ذکر کیا گیا تھا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسلام آباد سے کتنے فاصلے پر تھا اور کراچی سے نکلے ان کو کتنی دیر ہو گئی تھی۔ کیا جہاز کے اندر فیول اتنا سپیئر موجود تھا کہ وہ اس طوفان کا گزرنے کا انتظار کرتا ہے، جس کی میکسیمم لمٹ ہمیں بتائی گئی آدھے گھنٹے کے قریب ہے؟ کیا وہ سرکل کر سکتا تھا اس سرکٹ کے اندر جو سیف تھا؟ کیا وہ کہیں اور جا سکتا تھا؟ جہاز کے اندر اگر فیول اتنا نہیں تھا ناظرین تو شاید پائلٹ کے پاس اس طوفان میں سے گزرنے کے علاوہ کوئی چارہ شاید نہ ہو۔ اور فیول کیوں نہیں تھا یہ بھی دیکھنا چاہیے ناظرین کہ بھوجا ایئر لائنز کی پروازیں دوبارہ شروع کروانے کا فیصلہ
کس لیول کے اوپر ہوا, کیا ان تمام SOPs کو مد نظر رکھا گیا جو کسی بھی اچھی ایئر لائن کو آپریٹ کرنے کی اجازت دینے کے لوازمات میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں. اگر یہ ایئر لائن اپنا ریکارڈ مینٹین نہیں کر پائی تھی اور ڈیفالٹ کی وجہ سے ان کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا تھا, تو 2011 اور 12 کے اندر وہ کون سے وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ پروازوں کی اجازت دی گئی, اور جس طریقے سے منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ان کو انڈورس کیا گیا, یہ بھی تحقیقات دیکھنی چاہیے کہ ان کی فلائٹس کو ری سٹارٹ کرنے کے پیچھے جو فیصلہ سازی کا عمل تھا وہ کیا تھا, اور حفاظتی عوامل اور تدابیر کی آخری چھان بین کس نے کی تھی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں ناظرین جن پر اگر ہم نے توجہ نہیں دی اور اگر ہم نے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جس طریقے سے ہم نے ایئر بلو کے سانے کو ٹریٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے اپنے جو پروسیجرز ہیں ان کو ٹائٹن نہیں کیا, ہم نے اگر اس اندوناک تاریخ سے سبق نہیں سیکھا, اگر ہم انسانی جانوں اور مسافروں کی جو حقوق ہیں ان کو اور کنسیڈریشنز پر پامال کرتے رہے, تو اس قسم کے حادثات خدا نخواستہ دوبارہ ہو سکتے ہیں. موت برحق ہے, یہ ہم سب کا ایمان ہے, لیکن ہم سب کا ایمان یہ بھی ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ اپنی جان کو بچانے میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے دنیا کی بہترین ایئر لائنز کے اندر جو حادثات کی شرح ہے وہ دوسرے ممالک کی نسبت بہت کم ہے. تو جہاں پر پروسیجرز اڈاپٹ نہیں کیے جاتے وہاں پر اس قسم کے سانحے ہوتے رہتے ہیں. ہماری طرف سے تمام تر دعاؤں کے ساتھ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا جو اس دنیا میں نہیں رہے, ان فیملیز کے لیے سپورٹ کی دعا جن کا اتنا بڑا نقصان ہوا, اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس سانے سے کچھ سبق سیکھ لیں اور اپنے نظام کو درست کر پائیں اور اس کو سیاسی طور پر استعمال نہ کریں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہماری کوریج ڈان نیوز پر اس سانے کی جاری ہے اور پروگرام کے بعد بھی آپ یہ دیکھ پائیں گے. اللہ حافظ.